تو اب حدیث سن لیجئے. باب الرجل تکون عنده نسوة کیف یقسم بینہن. باب الشخص کے سلسلے میں کہ جس کے پاس بیویاں ہیں وہ کیسے ان کے درمیان تقسیم کرے. اخبرنا مالک حدثنا عبد الله بن ابي بكر عن عبد الملك بن ابي بكر بن الحارث بن هشام عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم حين بنى بام سلمة قال لها حين اصبحت عنده ليس بك على اهلك هوان ان شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وان شئت ثلثت عندك ودرت. قالت ثلاث او ثلث. قال محمد وبهذا ناخذ. تو حدیث یہ آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح فرمایا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے. حضرت ام سلمہ ازواج مطہرات میں ہے. جب آپ نے ان سے شادی کی تو اگلے دن صبح جیسے ہوئی شادی سے دوسرے دن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے کہا کہ تجھے کوئی ہلکا پن محسوس نہ ہو تیرے خاندان کے اندر. یعنی یہ نہ ہو کہ بھئی تو اپنے خاندان میں یوں سمجھی جائے کہ تیری طرف تو کوئی خاص توجہ نہیں ہوئی. یہ مطلب لیس بکی علی اہلی کی ہوان. ہوان کہتے ہیں کوئی بہت چیز ہلکی ہو جو ہوا میں اڑ جائے اس کا کوئی وزن نہ ہو. وہ ہین اسی سے بنا ہے. ہوان مصدر ہے. تو تو اپنے گھر والوں کی نظر میں ہلکی نہ ہو. اگر تو چاہے تو میں 7 دن تجھے دوں اور 7 دن اوروں کو, اور تو چاہے تو 3 دن تجھے دوں 3 دن اوروں کو دے دوں. یہ آپ نے فرمایا. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بس 3 ہی دن رکھیے. محدثین اس کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے کیوں کہا 3 دن؟ اس لیے کہ 7 دن تو بے شک میرے پاس رہیں گے لیکن اس کے بعد 7 دن جو انتظار کرنا پڑے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اتنی دن کی دوری ہوگی وہ اس سے بہتر یہ ہے کہ 3 دن میرے پاس رہ لیں تو پھر 3 دن اوروں کے پاس رہ کے جلدی پھر میرا نمبر آ جائے گا تو اللہ کے رسول سے جلدی ملاقات ہوگی. اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ 3 دن رکھیے. امام محمد کہتے ہیں کہ اسی سے ہم مسئلہ لیتے ہیں. مناسب یہ ہے کہ اس نئی دلہن کے پاس اگر 7 دن رکھے ہیں تو دوسرے اور جو اور بیویاں ہیں ان کے پاس بھی 7 دن رکھے. اس میں نہ کوئی زیادتی کرے اور نہ لا یزید لها علیہن شیئا. ان کے مقابلے میں اس نئی بیوی کے لیے کوئی زیادہ دن نہ رکھے. اور اگر 3 دن رکھے ہیں اس کے پاس تو اوروں کے پاس بھی 3 دن ہونے چاہیے. یہ امام ابو حنیفہ اور ہمارے عام فقہا کا کہنا ہے. باب ادنی ما یتزوج الرجل علیہ المرأة. یہاں سے مسئلہ آتا ہے مہر کا. کتنا مہر ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ زیادہ کی مقدار تو مقرر نہیں کی جا سکتی. ہاں اصولی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ بھئی اتنا زیادہ نہ ہو کہ ادائیگی نہ ہو سکے. جیسا کہ بعض جگہ رواج ہے کہ مہر اتنا باندھ دیتے ہیں کہ معلوم واضح طور پر یہ بات سامنے آتی کہ نیت دینے کی ہے ہی نہیں, خالی نام آوری کرنی ہے. اب کوئی کہنے لگے میں تو 2 من چاندی مہر ہوگا. 2 من چاندی کون دے گا جی؟ یہ صاحب میں تو کیا نام 5 کلو سونا دوں گا. تو 5 کلو سونا کون دے گا؟ ظاہر ہے کہ نہیں. تو اتنی مقدار ہونی چاہیے کہ تو جو دی جا سکتی ہو وہ مہر کی مقدار. اور ظاہر ہے کہ چونکہ لوگوں کی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں, مالداروں میں زیادہ صلاحیت ہے زیادہ دینے کی, غریب ہے تو اسے کم صلاحیت ہے, اس لیے زیادہ مقدار کو متعین نہیں کیا جا سکتا. کم مقدار جو ہے اس کو متعین کیا جانا چاہیے کہ اس سے کم مہر نہ ہو. اسی لیے اس حدیث میں اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ادنا مقدار اس چیز کی کہ جو مرد اپنی بیوی کو دے یعنی بطور مہر کے جس پر اس کا نکاح ہو. جہاں تک مہر کا تعلق ہے, مہر ایک شرعی حق ہے عورت کا. اگر نکاح کے وقت میں مہر نہ بھی مقرر کیا گیا ہو, یہاں تک کہ اگر نکاح کے وقت میں عورت یوں بھی کہہ دے کہ نہیں میرا کوئی مہر نہیں, تو بھی مہر مقرر مانا جائے گا.
اس صورت میں کیا مہر ہوگا جبکہ مقرر ہی نہیں ہوا, اس کو ذکر ہی نہیں کیا گیا, تو اس کو کہتے ہیں مہر مثل. فقہا کی زبان میں مہر مثل کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس جیسی عورت کے جتنے مہر ہوتے ہوں عام طور پر درمیانی, وہ مہر رہے گا اگر مقرر نہیں کیا گیا. اور اگر مقرر کیا گیا تو جو مقرر ہوا وہی رہے گا, چاہے 2 کلو سونا ہی کیوں نہ ہو, 5 کلو اور 2 من چاندی کیوں نہ ہو, وہ دینا ہی پڑے گا جب وہ اقرار ہو چکا ہے. تو مہر ایک شرعی حق ہے ایک عورت کا. 2 صورتیں ہیں, اس کو شریعت نے اس میں آسانی رکھی ہے. ایک کو رکھا ہے معجل عین سے, جس کے معنی یہ ہے کہ وہ تو نکاح کرنے کے ساتھ ہی دینا ہے, وہ مرد اپنی اس بیوی سے مل ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ مہر نہ چکا دے. اس کو کہتے ہیں مہر معجل. معجل کا مطلب فوراً, امیڈیٹ, تو یہ تو معجل کے معنی ہو گئے. لیکن ظاہر ہے کہ شریعت اس کا پابند کیوں کرے کہ بھئی فوراً دو, حق رکھا ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ میں ابھی نہیں وصول کرتا, میں تو بعد میں وصول کر لوں گا, تو شریعت کیوں کہے گی کہ نہیں تم تو ابھی وصول کرو؟ حق رکھا ہے, تم چاہے اب وصول کرو جب بعد میں. تو اگر دونوں راضی ہوں اس بات کے لیے کہ بعد میں لین دین ہوگا جب بھی طلب کیا جائے, اس کو کہتے ہیں مہر مؤجل حمزہ کے ساتھ, یعنی بالتاخیر, اس میں ڈیلے ہو سکتا ہے. تو دونوں صورتیں جائز ہیں. ادنا مقدار یہاں بتلا رہے ہیں. اخبرنا مالک حدثنا حمید الطویل عن انس بن مالک ان عبد الرحمن بن عوف جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وعليه اثر صفرة فاخبره انه تزوج امرأة من الانصار قال كم سقت اليها قال وزن نواة من ذهب قال اولم ولو بشاة. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. ان 10 صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے, اسی لیے ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں ان صحابہ کو. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ انہی صحابہ میں ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آپ کے اوپر زردی کا اثر تھا. کون سی زردی؟ یہ جو ہندوستان میں بعض دیہاتوں میں رواج ہے, اور اب تو وہ شہروں میں بھی آ چلا, پتہ نہیں کیسے, کہ دلہا کو مہندی لگا دیں. بھئی یہ مہندی تو عورتوں کے لیے تھی, مردوں کے لیے کہاں سے ہو گئی؟ وہ زردی نہیں بلکہ خوشبو کی زردی. عطر بنائے جاتے تھے زعفران کے, وہ زعفران سے بنے ہوئے عطر جو ہوتے تھے وہ زرد رنگ کے ہوتے تھے. تو کپڑوں کو یا بدن کو لگایا تو اس کی زردی جو ہے وہ نظر آیا کرتی تھی, وہ تھی زردی. اور خاص طور پر شادی کے موقع پر دلہا اور دلہن اس عطر کو, خوشبو کو استعمال کرتے تھے, پرفیوم. تو ان پر اس زردی کا اثر تھا, خوشبو کی. تو سمجھ لیا گیا کہ بھئی یہ تو دلہا ہیں. فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنصَارِ. انہوں نے خبر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں نے انصاری ایک عورت سے شادی کی ہے. اس سے ایک بات جس کو میں کئی دفعہ کہا کرتا ہوں کہ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ دور اول میں نکاح کتنا آسان تھا, جس کو ہم لوگوں نے اتنا مشکل کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا, اور خاص طور پر آپ سمجھیے کہ عشرہ مبشرہ جو شروع دن سے اسلام کی خدمت کرتے آئے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانیں فدا کرتے آئے ہیں, ان کی انہی خدمات اور قربانیوں کی وجہ سے ان کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی. وہ کون سا معاملہ ان کے نزدیک جائز ایسا ہو سکتا ہے جس میں اللہ کے رسول کی شرکت کو وہ پسند نہ کرتے ہوں؟ ضرور. لیکن نکاح کرنا ان کے ہاں اتنا آسان تھا کہ نکاح ہو جاتا تھا اور اللہ کے رسول کو بعد میں معلوم ہوتا تھا کہ نکاح بھی ہو چکا. تو مجھے اس سے یہ بتلانا ہے کہ ان کے ہاں نکاح کر لینا جو ہے وہ کوئی اتنی بھاری بات نہیں تھی کہ جتنا ہم لوگوں نے بنا لیا. جتنی رسمیں ہم نے اس میں جوڑ لی ہیں کہ صاحب وہ اب فلانا جو ہمارے کزن شریک ہوا, اب سارے کزن جتنے رشتوں کو ہو سکتے ہیں سب کو شریک کرنا پڑے گا, اگر نہیں ہوئے تو لڑائی ہو جائے گی. ایک تو یہ, مرو چاہے سود پر پیسہ لو, مگر چونکہ فلانے کو بلایا اور فلانے سے رشتہ یہ, لہذا اس کے مساوی جتنے رشتہ دار ہوں گے سب کو بلانا ہوگا. یہ بلانے کے تعلق سے یہ ہماری پابندیاں ہوئیں. یہ اسی طرح سے چونکہ ہمارے خاندان کے اندر فلانے کے یہاں شادی ہوئی اور اس نے اتنا جہیز دیا, میں بھی تو اسی کے درجے کا ہوں, میں کیسے اتنا جہیز نہیں دوں گا, میری بیٹی کی ناک کٹ جائے گی سسرال میں.
تو یہ ہیں وہ رسمیں. ان رسموں نے شادی کرنا کتنا مشکل کر دیا ہے. لڑکے کی شادی ہو یا لڑکی کی، اور لڑکی کی تو بس آفت ہی آفت ہے. دیکھ لیجئے کہ اسلام سے پہلے مشرکین میں جو یہ مصیبت آ چکی تھی کہ وہ لڑکیوں کو پیدا ہونے کے ساتھ زندہ درگور کرتے تھے، وہاں بنیادی طور پر اس میں جو دخل تھا دراصل وہ اسی بات کو تھا کہ لڑکی کی شادی ہم کیسے کریں گے. شادی کرنا مشکل تھا. اس مشکل سے، اس مصیبت سے بچنے کے لیے آسان صورت جو انہوں نے نکالی تھی، جبکہ وہ آسان نہیں تھی، کہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس کو زمین میں دفن کر دیا جائے. شیطان کن راستوں سے انسان کو کہاں تک لے کر جاتا ہے. ایک زندہ انسان کو صرف اس جرم ہے کہ وہ ایک عورت ہے، جینے کے حق سے اس کو محروم کر دیا. شیطان ہنس رہا ہے کھڑا ہوا، لیکن انسانوں کے ہاتھوں یہ کام ہو رہا ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو خود زندہ کو اپنے ہاتھوں دفن کر رہے ہیں. تو رسموں کا یہ نتیجہ نکلتا ہے. آج ہندوستان میں ہندوؤں سے جو یہ رسمیں چلیں اور مسلمانوں میں آئیں، دیکھ لیجئے کہ ان ہندوؤں میں کتنے واقعات اس طرح کے ہو چکے ہیں کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کے ساتھ کنویں میں چھلانگیں لگائیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان رسموں کو اب پورا نہیں کر سکتے کہ جو رسمیں ان پر لگ چکی ہیں. نام یہ ہے کہ صاحب فقر و فاقے کی وجہ سے، ہرگز نہیں. بات وہی ہے کہ فقر و فاقے، روٹی سے بڑا مسئلہ جو آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے ان کی شادی اور بیاہ کا. ماں باپ 2 وقت کے فاقے کرنے کو تیار ہیں، لیکن اگر جو چیز ان کو تیار نہیں ہونے دیتی وہ یہ کہ لڑکی کی شادی جو ہے اس طرح نہیں اس طرح ہو جائے، یہ ان کے لیے بہت مشکل بات ہے. یہ ہیں وہ رسموں کی وبا، مصیبت جو ہم نے پیروں میں ہم نے زنجیریں باندھی ہوئی ہیں، اور کوئی تیار نہیں کہ ان زنجیروں کو اپنے پیروں سے توڑ ڈالیں. کون بھئی جس کو شادی کرنی وہ کرے گا، نہیں کرنی جاؤ اپنے گھر خوش ہو جاؤ. اس شہر میں نہیں ہوگی دوسرے شہر میں کر لو، دوسرے شہر میں نہیں ہوگی تیسرے شہر میں کر لو. شادی تو اگر ہو جائے گی ہاں یہ درست، کچھ دن کی پریشانیاں بھی اٹھانی پڑیں گی، اس لیے کہ معاشرے کے خلاف جھنڈے بلند کرنا آسان نہیں ہوتا. بالکل درست. لیکن اگر کوئی شخص یہ فیصلہ کر لے کہ میں اور میرا گھر یہ قربانی دینے کو تیار ہے پوری قوم کی اس نیا کو ترانے کے واسطے، اس کشتی کو، ڈوبنے والی کشتی کو ترانے کے لیے میں تیار ہوں قربانی کا بکرا بننے کو، تو پھر اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو یقیناً قربانی دینی پڑے گی. شیطان آسانی سے راستے سے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتا. آپ یہ کہہ دیں کہ تم چلے جاؤ، وہ شیطان اس طرح جانے والا نہیں، وہ پوری قربانی مانگے گا. پوری قربانی کوئی شخص دینے کو تیار ہو جائے، کوئی خاندان تیار ہو جائے اور شیطان مایوس ہو جائے تب وہ ہٹتا ہے، بغیر مایوس ہوئے ہٹتا نہیں. بس اب مسئلہ یہی ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے، اپنے کو قربانی کے لیے کون پیش کرے. پھر ہوتا کیا ہے، کوئی مرد بیچارہ اللہ کا بندہ کسی کی تقریر سن کر یا اللہ نے خود اس کو توفیق دی وہ ہمت بھی کر لے تو گھر والے اس کو چین نہیں لینے دیتے، وہ اس کی ٹانگ پکڑ کے گھسیٹتے ہیں. چلو اگر بیوی کو بھی تیار کر لیا تو اولاد کسی طرح چین نہیں لینے دیتی کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ ہیں وہ ساری صورتحال. تو میں نے کہا کہ ان سب چیزوں کا مقابلہ کوئی کرنے کو تیار ہو جائے، کتنا بڑا اس کا احسان ہوگا پوری انسانیت پر، اپنے ملک کے اور اپنے شہر کے، کہ کتنی لڑکیاں آج شادی سے محروم بیٹھی ہوئی ہیں، بول نہیں سکتی. کس سے بولنے جائیں کہ مجھ سے شادی کر لو، کہاں سے بولیں گی وہ؟ ماں باپ کس کے سامنے لے جائیں؟ اب وہ کالا ہو کہ گورا ہو کہ جاہل ہو کہ کانا ہو کہ لنگڑا ہو، کیونکہ یہ رسم ہے جو جس سے میرا کمپرومائز ہو جائے گا سامان کے اوپر، اسی سے مجھے شادی کر دینی ہے اپنی بیٹی کی. یہ ہے وہ مصیبتیں جو اس وقت کھڑی ہوئی ہیں. اگر یہ ساری پابندیاں ختم ہو جائیں تو پھر کم سے کم دیکھا جائے گا جوڑ کو کہ بھئی دونوں کا جوڑ کیسا ہے، اخلاق اور عادات کیسے ہیں، دین اور دیانت کیسی ہے، شکل اور صورت کیسی ہے. جب پیسے سے بیاہ نہ ہے تو وہ پیسے پر کمپرومائز ہونا ہے، بھئی جتنے پہ بھی ہو جائے. یہ ہے وہ ساری مصیبت. حقیقت یہ ہے کہ شادی اور بیاہ کا جو صحیح لطف ہے جو اسلام کو مطلوب تھا وہ سارا پامال ہو جاتا ہے ان رسموں کی وجہ سے. شریعت نے تو یہ چاہا تھا کہ دونوں میں جوڑ ایسا بیٹھے کہ توڑ کی کبھی نوبت نہ آئے. ایسا جوڑ بیٹھنا چاہیے تھا. کتنے اس کے لیے جزئیات اور تفصیلی مسائل رکھے گئے ہیں کہ کفاعت ہونی چاہیے. کفاعت کے معنی یہ ہیں، اور کفاعت میں بھی یہ کہ صاحب
لڑکی ایسا نہ ہو کہ خود ہی شادی کر لے، باپ کی اجازت کو شرط قرار دیا گیا، کیوں؟ اس واسطے کی ابھی کم عمر ہے، لڑکی کم عمر ہے، فیصلے میں کچی ہے، باپ پھر ذرا دیکھ ریکھ کرے گا، اتنی ساری پابندیاں کیوں رکھی گئی تھی؟ تاکہ جوڑ صحیح بیٹھ جائے۔ لیکن آج اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوں توں کر کے وہ شادی ہو جاتی ہے، پیسے کی وجہ سے شادی ہوئی تو پیسہ کب تک چلے؟ جب پیسہ ختم تو اس کے بعد پھر لڑائی اور جھگڑے۔ عورت پر کو تو یہ زعم کہ میرے پر کوئی احسان تھوڑا ہی ہے، میرے پیسے کے بل پر مجھ سے شادی کی گئی ہے، عورت کو تو یہ زعم ہے، اور مرد کو اپنے مرد ہونے کا زعم ہے۔ دونوں زعم میں ایک دوسرے سے ٹکراتے اور لڑتے ہیں۔ اگر انسان کی انسان سے انسانیت کی وجہ سے شادی ہوتی تو یہ مصیبتیں ہم کو نہ دیکھنی پڑتی جو آج دیکھنی پڑ رہی ہیں۔ انسان کی قیمت پیسے کے مقابلے میں گھٹ گئی۔ پیسہ تو حالانکہ خود انسان کے واسطے ہے، یہاں انسان پیسے کے لیے بنا دیا گیا۔ تو بہرحال حاصل یہ تھا کہ شادی کی اصل روح جو ہے وہ یہ ہے کہ بہت آسانی سے شادی ہونی چاہیے اور صحیح طور پر جوڑ بیٹھنا چاہیے۔ صحابہ کرام اس حقیقت پر ان کی نظر تھی، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ شادی کر لے جاتے ہیں، اور اس کا بھی اہتمام نہیں ہے کہ مجھے اتنے لوگوں کو بلانا ہے، اللہ کے رسول تک بھی موجود نہیں ہے اس شادی کے اندر، اور تو کون آئے گا؟ اور تو کون آئے گا؟ 4 آدمی ہیں، چلو بھائی شادی کر لو، 4 آدمی کے سامنے کر لو۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، چلو بھائی شادی کر لو۔ کسی مجلس میں دوستوں کو بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا بھائی یہیں سب لوگ ٹھہر جاؤ بھائی، یہیں شادی ہو جاتی ہے ہماری فلاں سے۔ اور اسی طرح سے دعوتوں کے اندر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں ہوئی ہیں، آپ نے ولیمہ، جس کی ہدایت آگے آ رہی ہے، ولیمہ کس طرح سے ہوا؟ بعض دفعہ آپ خود جبکہ ہدایت دے رہے ہیں کہ بکری ہی قربان کر دو چاہے ولیمے کے لیے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوا کہ بر وقت ولیمہ کرنے کے لیے سفر کے اندر آپ نے شادی کی ہے، بر وقت ولیمہ کرنے کے لیے بکری تک موجود نہیں ہے، آپ کے پاس کھجوریں ہیں تو کھجوریں ہی کھلا دی ولیمے کے اندر، لو بیٹھو سب کھا لو، ولیمہ ہو گیا۔ تو اتنا آسان کیا تھا اس شادی کو شریعت نے۔ تو بہرحال جب انہوں نے خبر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں نے شادی کی ہے انصار کی ایک عورت سے، آپ نے فرمایا کتنا تم نے مہر دیا؟ عرض کیا کہ سونے کی ایک گٹھلی، نوات کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کو، کہ ایک گٹھلی کے برابر سونا، یہ مہر رکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کاٹ کر ہی کیوں نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ بہت لمبا چوڑا قصہ نہ بھی ہو سکتا ہو تو ولیمہ کر لو، بہرحال ولیمہ ہونا چاہیے۔ اس سے 2 چیزیں سامنے آئیں، ایک تو ولیمے کا سنت ہونا، کہ ولیمہ ہونا چاہیے، بہت لمبی چوڑی دعوت نہیں کر سکتے، مختصری دعوت کر لو، 4 آدمیوں کو بلا لو، 10 آدمیوں کو بلا لو، لیکن ولیمہ ہونا چاہیے، ولیمہ سنت ہے، لڑکے کی طرف سے دعوت ہونی چاہیے، نہ کہ لڑکی کی طرف سے۔ ہم نے اس کو پھیر کر کے لڑکی کی طرف وہ ایک دوسری مصیبت بھی کر دی کہ تو مرتی مرتی ایک اور لات تجھے کہ یہ بھی کھا لے، تو وہ دعوت بھی لڑکی کے سر گئی۔ حالانکہ یہ دعوت لڑکے کے ذمہ ہے، لڑکی کے ذمہ کچھ نہیں۔ لڑکی والے کے لیے تو اتنا ہی بہت بڑی بات ہے کہ وہ لڑکی کو اپنے سے جدا کر رہا ہے، اپنے سینے سے دل نکال کر دے رہا ہے، اور اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ تو اس سے کہا جا رہا ہے کہ لا تو دعوت بھی کر اس خوشی میں کہ تو نے اپنا دل نکال کے دے دیا۔ تو یہاں ولیمہ سنت ہے لڑکے کے ذمہ۔ ایک بات تو یہ سامنے آئی۔ دوسری بات جس کا اس باب سے تعلق ہے وہ یہ ہے مہر کی مقدار۔ تو معلوم ہوا کہ مہر کی مقدار کیا ہوئی؟ ایک گٹھلی کے برابر سونا۔ اب گٹھلی کے برابر سونا کتنا ہوتا ہے، اسی کو فقہاء نے اس پر نظر کی، اور ادنی مقدار میں تھوڑا سا اختلاف ہوا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر بھی نظر کی اور دوسرے احادیث اور دوسرے مسائل پر بھی نظر کی، تو انہوں نے کہا کہ 10 درہم۔ 10 درہم ایک چاندی کا ایک سکہ ہوتا ہے، تو اور سونے کے سکے کو دینار کہتے ہیں، تو درہم کے برابر جو ہے وہ مہر ہونا چاہیے۔ اور فرمایا کہ یہی تو وہ مقدار ہے کہ جس پر چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ 10 درہم سے کم کی مقدار کو مال نہیں کہا جاتا، سمجھ آیا؟ اسی واسطے اس کا چور کا ہاتھ نہیں کاٹے گا۔ اگر کسی نے 5 درہم جو ہے چوری کر لیے، مثلا $5 چوری کر لیے، تو اس کو اور سزا دی جا سکتی ہے چوری کی، ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔
لیکن $10 اگر کسی نے چوری کیے ہیں یا $10 کے برابر قیمت کی چیز جو ہے اس کی چوری کی ہے، اس کو سزا ملے گی وہ جو شریعت نے مقرر کی ہے، ہاتھ کاٹنے کی سزا، اس لیے کہ اس نے مال کی ایک مقدار جس کو مال کہا جا سکتا ہے اس کی چوری کی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اس حدیث کو بھی بنیاد بناتے ہیں اور اس اصول کو بھی بنیاد بناتے ہوئے، چونکہ یہ ایک عوض ہے صورتاً، حقیقتاً نہیں، صورتاً مہر جو ہے یہ حقیقتاً عوض نہیں ہے، صورتاً عوض ہے، اس واسطے یہاں بھی ہم 10 درہم رکھیں گے۔ دوسرے ائمہ نے اس سے کم مقدار کو 3 درہم کو بھی رکھا ہے، کسی نے جو ہے وہ 40 درہم رکھے ہیں، اس طرح کا اختلاف ہے۔ قال محمد بہذا ناخذ، امام محمد کہتے ہیں کہ اسی سے ہم مسئلہ لیتے ہیں کہ ادنا مہر جو ہے وہ 10 درہم ہے کہ جس کے بدلے میں ہاتھ بھی کاٹا جاتا ہے، اور یہی امام ابو حنیفہ اور ہمارے عام فقہا کا کہنا ہے۔ کہتے ہیں عربی میں، اور کنواری نہیں ہے تو اس کو سیبہ کہتے ہیں۔ تو جو کنواری کے لیے تو یہ بات ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر وہ شادی نہیں کر سکتی۔ اگر کفو نہیں ہے، خاندان اپنے برابر کا نہیں ہے، تو تب تو فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ وہ لڑکی جو کنواری ہے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ ولی اس سے متفق نہ ہو۔ ولی اور اس لڑکی دونوں کا اتفاق ضروری ہے۔ اگر ولی انکار کر دے تو پھر دوسرے خاندان میں، یعنی جو اپنے خاندان کے برابر کا نہیں ہے، اس میں نہیں ہو سکتا اس کا نکاح اس پر تو۔ لیکن اگر کفو ہے، یعنی اپنے خاندان کے برابر کا خاندان ہے، تو بعض فقہاء حنفیہ کا جس پر فتویٰ ہے، مفتی اس زمانے میں فتویٰ اسی پر دیتے ہیں، اور وہ یہ کہ اس صورت میں بھی لڑکی جو کہ کنواری ہے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ ولی اس کی اجازت نہ دے دے، کیونکہ ابھی ظاہر ہے کہ کم عمر ہے، کم عمری میں ناتجربہ کاری ہے، جذبات زیادہ ہیں، عقل پیچھے ہے، تو آگے چل کر کے دونوں خاندانوں کے لیے تکلیف دہ بن سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو ایک مرد کا ایک عورت سے رشتہ ہوا تو اس کا اثر خاندانوں پر نہیں پڑتا، لازمی طور پر خاندانوں پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے چونکہ بھگتنا سب کو پڑے گا، اچھائی ہے تو اچھائی اور برائی ہے تو برائی، اس لیے ولی جو ہے اولیاء جو تجربہ کار ہیں، عقل مند ہیں، جہاں دیدہ ہیں، ان کے اجازت پر اس کو موقوف رکھا ہے، فتویٰ اسی پر ہے۔ مسئلہ یہاں آ رہا ہے باکرہ جو نہیں ہے، سیبہ ہے، اس کے تعلق سے، تو یہاں فرما رہے ہیں کہ ولی کے بنسبت وہ عورت جو ہے اپنے ذات کے لیے فیصلہ کرنے کا زیادہ حق رکھتی ہے، یہاں ولی کی مداخلت نہیں ہے۔ وہ خود کیوں؟ اس لیے کہ جو باکرہ نہیں رہی، وہ کچھ نہ کچھ اس کو تجربہ ہو چکا ہے، اپنے بارے میں فیصلہ وہ ٹھیک کر سکتی ہے، اس لیے وہاں ولی کی مداخلت نہیں ہے۔ ولی اجازت دے دے بہت اچھا، نہیں دیتا تو یہ نہیں کہ اس کا نکاح نہیں ہوگا، نکاح ہو جائے گا۔ اخبرنا مالک اخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عن عبد الرحمن ومجمع ابن يزيد ابن جارية الانصاري عن خنساء ابنة خزام ان اباها زوجها وهي سيب فكرهت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرهت وهي سيب فكرهت، یہاں کچھ لفظ چھوٹ گیا معلوم ہوتا ہے، ذالک اچھا فکرہت ذالک فرد، یہاں مجھے معلوم ہوتا ہے حدیث کے اندر کچھ لفظ یہاں کاتب سے چھوٹ گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرد نکاح ہو، اس لیے کہ یہ بہرحال جو بھی لفظ قدمہ کا لفظ بھی آ سکتا ہے، کوئی فعل اس میں چھوٹ گیا، کہ یہ حضرت خنسا کے تعلق سے ہے کہ ان کے والد نے، خنسا جو ہیں ان کے والد نے ان کی شادی کر دی جبکہ یہ کنواری نہیں تھیں، دوسری شادی ہوگی یا تیسری ہوگی جو بھی ہے، وہ ان کو ناپسند تھا، یعنی ان کے والد نے جو ان کی شادی کی، جس سے کی اس سے شادی کرنا ان حضرت خنسا کو ناپسند تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ پیش کیا، آپ نے اس نکاح کو رد کر دیا۔ کیا مطلب؟ نکاح نہیں ہوا، کیونکہ ناپسندیدگی کو انہوں نے اظہار کر دیا کہ مجھے ناپسند ہے شروع سے، میرے والد نے جو میری شادی کی، آپ نے کہا کہ نہیں ہوا نکاح، تو کیوں اس اور خود کہہ رہے ہیں
ایک صورت یہ ہے کہ اگر لڑکی نے اس وقت، اچھا ہوا آپ نے سوال کیا، دیکھیے خاندانوں کے اندر تھوڑا فرق ہوتا ہے. بعض خاندانوں میں کنواری جو ہیں لڑکیاں وہ منہ سے نہیں بولتی، شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے، کہ ان کو پسند ہے کہ ناپسند ہے، منظور کرتے ہیں کہ نہ کرتے ہیں. تو اس لیے وہاں یہ ہے کہ جب تک کہ وہ صفائی سے انکار نہ کر دے، خاموش رہے یا رونے لگ جائے، سمجھا جائے گا کہ اس کو منظور ہے. اس کی حیا اور شرم جو اسلام کو بہت پسند ہے کسی کی بھی، وہ اس کا لحاظ اور پاس اسلام نے کیا ہے. تو کسی کنواری لڑکی کو اس کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ چاہے کچھ بھی ہو تو زبان سے کہے کہ ہاں مجھے منظور ہے. تو اس کی ضرورت نہیں ہے کنواری لڑکی کے تعلق سے. اگر وہ خاموشی کر لیتی ہے، صرف انکار نہیں کرتی، تو اس کو منظوری مانا جاتا ہے. لیکن کنواری اگر نہیں ہے تو چونکہ اس پر اتنی حیا نہیں ہوتی جتنی کنواری پر ہوا کرتی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ منہ سے کہے کہ مجھے منظور ہے. یہ ایک فرق ہے. اچھا صاحب، جب یہ بات ہے تو کسی عورت کا نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد اس نے ایک نکاح کے بعد کچھ عرصہ، ایک دن 2 دن مرد کے ساتھ اس نے گزارا اور قطعاً اس نے نہیں کہا کہ مجھے ناپسند ہے، نکاح ہو چکا. ہاں، نکاح کے وقت سے ہی وہ یوں کہتی آ رہی ہے کہ مجھے تو پسند نہیں ہے، تب یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عورت کا نکاح نہیں ہوا، کیونکہ شروع وقت سے ہی کہہ رہی ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے، مگر کر دیا پھر بھی اس کا نکاح اس کے باپ نے یا اس کے چچا نے، اس کے تایا نے، پھر نہیں ہوگا. ہاں، اگر اس نے ساتھ رہ لی 1 دن 2 دن جو بھی ہے اور اس کے بعد کہا کہ مجھے تو نہیں پسند ہے، اب نہیں، اب تو ہو چکا. یہ ہے. قال محمد لا ينبغي ان تنكح الثيب ولا البكر اذا بلغت الا باذنها، فاما اذن البكر فصمتها واما اذن الثيب فرضاها بلسانها زوجها والدها او غيره، وهو قول ابي حنیفہ والعامة من فقهائنا. اچھا صاحب، امام محمد کہتے ہیں کہ نہیں مناسب ہے یہ بات کہ ثیبہ عورت اور اسی طرح سے جو باکرہ یعنی کنواری ہیں جبکہ وہ بالغ ہو گئی ہو. ایک تو یہ کہ بالغ ہی نہیں ہوئی، بچی ہے ابھی بالکل نابالغ، تو بالغ ہو چکی ہے لیکن ہے وہ کنواری، نہیں مناسب ہے کہ اس کا نکاح کیا جائے مگر اس کی اجازت کے بغیر. اس کی اجازت لے کر تب نکاح ہونا چاہیے. اور جہاں تک باکرہ کی اجازت لینا ہے، اس کی اجازت دینا اس کا خاموش رہنا بھی ہے، اس کا خاموش رہنا ہی اس کی اجازت ہے. لیکن جو باکرہ نہیں ثیبہ ہے، اس کی رضامندی اس کی زبان سے ضروری ہے، وہ زبان سے اپنی رضامندی کا اظہار کرے، چاہے تو اس کے والد اس کا نکاح کر رہا ہو یا اس کے والد کے علاوہ کوئی اور اس کی شادی کر رہا ہو. یعنی والد کا انتقال ہو گیا، چچا تایا کوئی بھی اس کا والی ہے، وہ ہے ولی ہے، ہر صورت میں اس کو زبان سے کہنا ہوگا. یہی امام ابو حنیفہ اور ہمارے عام فقہا کا کہنا ہے. اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا جو قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھتا تھا. قبیلہ ثقیف اصل میں تو طائف میں رہنے والا قبیلہ تھا. مکہ مکرمہ کے اندر بھی کچھ لوگ رہتے تھے لیکن بہت بڑی تعداد ان کی طائف میں تھی. تو ثقیف میں کا ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اور یہ آدمی کون تھا؟ جس کے پاس 10 بیویاں تھیں، 10. تو جب وہ اس نے اسلام قبول کیا تو آپ نے اس سے یہ فرمایا کہ ان میں سے 4 کو روک لو اور باقی جو ہیں ان کو جدا کر دو اپنے پاس سے، کیونکہ اسلام میں 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. اس سے معلوم ہوا کہ 4 سے زیادہ جو ہوں ان کو طلاق دے کر کے اور ان کو اپنے سے جدا کیا جائے. جو میں نے شروع میں مسئلہ بتلایا تھا یہ حدیث اس سے متعلق نہیں ہے، آگے کی آنے والی حدیث وہ اس سے متعلق ہوگی. لیکن یہاں ایک اور بات یہ آئی، قال محمد وبهذا نأخذ يختار منهن 4 ايتهن شاء ويفارق ما بقي. سوال یہ کن کو چھوڑے؟ 4 سے زیادہ جو ہیں کن کو روکے کن کو چھوڑے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو نہیں متعین فرمایا. اس میں یہ کہ 4 کو روک لو اور باقی کو جو ہے چھوڑ دو. امام محمد کہتے ہیں کہ مسئلہ تو ہم نے اسی حدیث سے لیا کہ چھوڑنا پڑے گا بقیہ کو،
لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو بات کہتے ہیں، اور یہی امام مالک نے اور امام شافعی نے بھی کہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلی 4 کو جو پہلے جو ہیں جن سے شادی کی تھی، پہلی وہ 4 وہ عورتیں کہ جن سے پہلے شادی کی تھی ان کو روک لے گا، اور بعد میں جن سے شادیاں ہوتی چلی گئیں، سمجھ میں آیا نہیں، ان کو چھوڑ دے گا، سمجھ میں آیا؟ پہلے مثلاً ہندا سے شادی کی، پھر کسی اور کا نام لے لو، نفیسہ سے شادی کی، پہلے کسی اور سے کی، تو اور یہی ابراہیم نخعی جو تابعین کے اندر ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاذوں کے استاذ ہیں، استاذ کے استاذ ہیں، وہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ اخبرنا مالک حدثنا ربيعة بن ابي عبد الرحمن ان الوليد سأل القاسم وعروة وكانت عنده 4 نسوة فأراد ان يبت واحدة ويتزوج اخرى فقال نعم فارق امرأتك 3 وتزوج، فقال القاسم في مجالس مختلفة۔ اب آیا وہ مسئلہ جس کو میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ عبد الرحمن ربیعہ ابن عبد الرحمن حدیث بیان کرتے ہیں کہ ولید ابن عبد الملک ابن مروان، نام تو سنا ہوا ہوگا، ولید ابن عبد الملک ابن مروان، تاریخ کی کتاب میں کم سے کم دور صحابہ کی جو تاریخ ہے اس میں نام آتا ہے جو بنو امیہ کے بادشاہوں میں کا ایک بادشاہ گزرا ہے۔ تو ولید ابن عبد الملک ابن مروان نے قاسم اور عروہ رضی اللہ عنہما سے جو صحابی ہیں ان سے یہ پوچھا، اور جبکہ ولید کے پاس 4 بیویاں تھیں، پہلے سے 4 تھیں اس کے پاس، تو ولید ابن عبد الملک نے کہ فاراد ان یبت واحدۃ ویتزوج اخرى، اس نے ان صحابہ سے یہ پوچھا کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں ایک کو اپنے سے جدا کر دوں، طلاق دے دوں اور کسی اور سے شادی کر لوں، کوئی جھگڑا ہوگا بیچ میں، نا اتفاقی پیدا ہوئی ہوگی، جو بھی ہے، بہرحال اس کی وجہ کچھ بھی رہی ہو، کہ میں ان میں سے ایک کو طلاق دے دوں اور کسی اور سے شادی کر لوں، تو اب اس کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے، کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ دونوں صحابہ نے یہ جواب دیا کہ ہاں، تم ایک عورت کو 3 طلاق دے کر جدا کرو، یہ ہے وہ بات مسئلے کی اہم، 3 طلاق دے کر جدا کرو، ایک طلاق دے کر جدا کرو گے تو پھر تمہیں انتظار کرنا پڑے گا عدت کے پورا ہونے کا، کیونکہ وہ عورت نکاح سے باہر جب نکلے گی، جب، سمجھ میں آ رہی بات نہیں آ رہی؟ دیکھیے آپ لوگ روزے سے ہیں، تھکے ہارے زیادہ نہیں معلوم ہو رہے ہیں، مجھے تھکے ہوئے معلوم ہو رہے ہیں، تو اس لیے ذرا سا دماغ کو تازہ کیجئے تاکہ طلاق کے مسئلے سمجھ میں آ جائیں۔ طلاق ایک دینی چاہیے اور پاکی کی حالت میں دینی چاہیے، پاکی کا مطلب عورت ان دنوں میں ہو کہ جن دنوں میں وہ پاک ہے، اس حالت میں اس کو 1 مرتبہ طلاق دینی چاہیے۔ 2 یا 3 دفعہ طلاق دینا ایک ہی مجلس میں بڑے گناہ کی بات ہے، بڑے گناہ کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے غصے کا اظہار فرمایا تھا ایک موقع پر کہ ایک صحابی نے اپنی بیوی کو ایک وقت میں 1 سے زیادہ طلاق دی، 3 یا 3 سے زیادہ۔ آپ کو بے حد غصہ، بہت غصہ، کہ غصے کے وقت، سخت غصے کے وقت میں جو کیفیت ہوا کرتی تھی کہ آپ کی پیشانی مبارک کی رگ کھڑی ہو جاتی تھی، وہ کیفیت ہے آپ کی، اور آپ نے فرمایا کیا کتاب اللہ کے ساتھ تم لوگوں نے کھیل کرنا شروع کر دیا جبکہ میں ابھی موجود ہوں تمہارے اندر؟ معلوم ہوا کہ 3 طلاق دینا سخت ناپسند ہے اللہ کے رسول کو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، گناہ ہے۔ طلاق کا صحیح طریقہ کیا ہے اگر طلاق دینے کی نوبت آئے؟ کہ جس وقت عورت پاکی کے دنوں میں ہے 1 مرتبہ طلاق دی جائے، اور اس کے بعد دیکھا جائے کہ بھئی اگر دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہے اور چاہتے ہیں کہ چھوٹ چھٹاؤ نہیں ہونا چاہیے، تو موقع رہ جاتا ہے کہ عدت گزرنے سے پہلے پہلے اس کو لوٹا لیں، نیا نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر عدت گزر گئی تو نکاح سے باہر ہو گئی، پھر بھی گنجائش یہ ہے کہ نیا نکاح کر سکتے ہیں، اور اگر عدت گزرنے سے پہلے اس کو لوٹا لیا تھا یا نہیں لوٹایا تھا، ایک اور طلاق دے دی، 2 طلاقیں ہو گئیں، تب بھی وہ حق باقی رہے گا
کہ عدت کے دوران لوٹا سکتا ہے، سمجھ میں ہے، تب بھی اس کو یہ حق باقی رہے گا، اور اگر عدت گزر گئی نیا نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن اگر تیسری طلاق بھی دے دی تو پھر اس صورت میں لوٹانے کی کوئی صورت نہیں، نیا نکاح بھی کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، جب تک کہ یہ کسی اور مرد سے جا کر شادی نہ کر لے، اور شادی ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ گویا تنہائی کی ملاقات بھی نہ ہو جائے، جب تک کہ یہ پہلے شوہر کے لیے نکاح بھی اعلان نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے وہ 3 طلاق کی صورت۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ایک طلاق دی ہے تو نکاح سے باہر کب ہوگی؟ وہ مسئلے کی تفصیل میں نے جو سنائی ہے وہ اسی لیے سنائی ہے کہ آپ اتنی بات سمجھیں، ایک طلاق دی یا 2 طلاق دی تو نکاح سے باہر کب ہوگی؟ عدت کے بعد، کیونکہ اس کو لوٹانے کا حق ہے، عدت جب تک ختم نہیں ہوئی لوٹانے کا حق ہے۔ نکاح سے باہر جو چلی جائے تو اس کو کون لوٹا سکتا ہے؟ معلوم ہوا کہ نکاح سے باہر پورے طور پر نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ لوٹانے کا حق ہے۔ اور اگر 3 طلاقیں دے دی یا تب تو وہ 3 طلاقیں اگر دے دی تو یاد رکھیے عدت ہو پوری ہوئی ہو کہ نہ ہوئی ہو، نکاح سے باہر ہو گئی، سمجھ میں آیا؟ نکاح سے باہر ہو گئی، عدت تو پوری کرنی پڑے گی اس کو، لیکن نکاح سے باہر وہ 3 طلاقوں کی صورت میں ہو جاتی ہے۔ فقہا کا کہنا ہے یہ باب جو آ رہا ہے آگے، اور اس پر نکاح کتاب النکاح ختم ہو کر اور اگلا باب کتاب الطلاق کا ہے، جو انشاءاللہ آگے دوسرے ہفتوں میں اس کو شروع کروں گا۔ اس باب کا خلاصہ میں بتلا دوں، اس لیے کہ میں ترجمہ ان تمام حدیثوں کا کروں تو وہ بھی ذرا مشکل معلوم ہوتا ہے اور ادھر وقت بھی کم ہے، میں اس کو بہت خلاصہ اپنے لفظوں میں بتلا دیتا ہوں۔ مسئلہ ہے، اس کو عربی میں اور حدیث کی زبان میں کہتے ہیں عزل۔ عزل کے معنی ہوتے ہیں علیحدہ ہو جانے کے۔ جس وقت یکجائی ہو رہی ہو مرد اور عورت کے درمیان، اور مرد یا عورت یہ نہ چاہتی ہو کہ یہ پریگننٹ ہوں، بچہ پیدا ہو، اور اس صورت میں علیحدہ ہو جانا جو ہے بر وقت، اس کو عربی میں کہتے ہیں عزل کرنا۔ تو حدیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں کوئی حدیث اس باب کے اندر انہوں نے نقل نہیں کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فتوے ضرور نقل کیے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں اس موضوع پر کافی چونکہ لکھ بھی چکا ہوں ہندوستان کے قیام کے دوران، تو اس وقت میں نے جو اس کا مطالعہ کیا تھا اس مسئلے پر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کے ارشاد اور اقوال کو بھی میں نے جمع کر لیا تھا۔ تو ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر مرد اور عورت یہ چاہتے ہوں کہ بچہ نہ پیدا ہو، تو اس میں ایک تقسیم تو یہ ہے، مسئلے کو سمجھ لینا چاہیے، اگرچہ اس وقت وہ صورت نہیں ہے اس زمانے میں، کہ اگر باندی ہے تو باندی سے تو شوہر کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ایسی صورت اختیار کرنے کے لیے، لیکن اگر آزاد عورت ہے یا نکاح کی ہوئی ہے وہ عورت، تو پھر اس سے اجازت لینا چاہیے۔ اجازت کے بغیر ایسی صورت اختیار کرنا کہ بچہ نہ پیدا ہو، یہ غلط ہے، کیونکہ اولاد جو ہے، اولاد کا ہونا یہ عورت کا حق مانا گیا ہے۔ تو ایک مسئلے کی نوعیت تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی شرعی وجہ سے، مثلا یہ کہ شوہر اس عورت کو چھوڑنا چاہتا ہے، یا عورت بیمار ہے، یا شوہر ایک طویل عرصے کے لیے ایک دور دراز کے سفر پر جا رہا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری عدم موجودگی میں یہ سارے انتظامات بچے کے ہونے کے اور اس کی دیکھ ریکھ کے کوئی کر نہیں سکے گا، ان ساری وجہوں سے ایسی صورت اختیار کی جا سکتی ہے۔ لیکن ایسی صورت جو ہے وہ وہی ہے کہ جو عارضی ہو، جس کو یوں کہیے کہ جو آج کل اس زمانے میں بعض ایسی صورتیں ہو گئیں کہ جو ہمیشہ کے لیے وہ صلاحیت ختم کر دی جائے کہ بچہ پیدا نہ ہو سکے، اس کو تو فقہا نے ناجائز لکھا ہے۔ ایسی صورت اختیار کر لینا کہ کبھی بھی بچہ نہ پیدا ہو سکے، اس کو ناجائز قرار دیا ہے، اجازت دی ہے عارضی صورت اختیار کرنے کی۔ نمبر 2 یہ ہوا۔ نمبر 3 یہ ہے کہ قومی سطح پر اس طرح کے پلان اور پروگرام چلانا جس کی بنیاد رزق اور معاش ہو،
کہ صاحب اس ملک کے اندر کھانے پینے کی کمی ہے، غریب ملک ہے، غریب قوم ہے، اس واسطے ایسی تدبیریں ہونی چاہیے کہ پیداوار نہ ہو انسانوں کی، یہ بھی خلاف شریعت ہے، اس واسطے کہ یہ خیال اور یہ فکر جو ہے یہ اسلامی نہیں ہے۔ رزق دینے والا اللہ ہے، تو قومی سطح پر اس طرح کا خیال اگر کسی قوم میں پیدا ہو گیا تو یہ بات جو ہے یہ اسلامی نہیں کہلائے گی۔ اس بنیاد پر قومی سطح پر اس طرح کے پلان اور پروگرام جو ہے وہ چلانا، اس کی مخالفت کی جائے گی۔ ہندوستان میں جب اس طرح کے پروگرام حکومت کی طرف سے چلائے گئے اور اس کی بہت زیادہ تشہیر کی گئی، پبلسٹی کی گئی اور انفسائز کیا گیا، بہت زور ڈالا گیا، تو ہم لوگوں نے، اور اسی زمانے میں میں نے وہ مضامین لکھے تھے، ہم لوگوں نے کھلے طور پر اس کی مخالفت کی اور کہا کہ اس کو کسی قیمت پر ہم برداشت نہیں کریں گے کہ اس طرح کی کوئی بزور کوئی پابندی عائد کی جائے حکومت کی طرف سے، کیونکہ اس کے پیچھے جو خیال کار فرما ہے وہ خیال اسلامی نہیں ہے۔ رزق دینے والا اللہ تعالی ہے، یہ انفرادی مسئلہ ہے۔ کسی شخص کو اپنے طور پر اگر وہ چاہتا ہے، کسی اپنی ذاتی مجبوری کے تحت، تب وہ ایسی صورت کر سکتا ہے، نہیں کہ قومی سطح پر اس کی پبلسٹی کی جائے کہ سب کرو اس کام کو، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ ہے وہ مسئلے کی نوعیت۔ تو عارضی تدبیر اختیار کی جا سکتی ہے، لیکن پرماننٹ ایسی صورت کر دینا کہ کبھی بھی بچہ پیدا نہ ہو، یہ غلط ہے، عقل کے اعتبار سے بھی اور شریعت اعتبار سے بھی۔ اس لیے کہ شرعی اعتبار سے اس کی صورت ہو گئی جیسے جس کو پتہ نہیں آپ لوگ اس لفظ کو سمجھ سکیں گے، خصی کر دینا جس کو کہتے ہیں، نااہل بنا دینا۔ یہ جو ہے یہ انسان کے حق میں عیب ہے، بلکہ جانوروں کے حق میں بھی عیب ہے۔ اگر بکرے کو خصی کرنے کی اجازت دی تو ایک خاص مصلحت کی وجہ سے، کیونکہ بکرے کو جو قربانی کے لیے لایا جائے گا، ذبح کرنے کے لیے لایا جائے گا، اس کو گوشت کے واسطے اس کی پرورش کرنی ہے، اس کا گوشت اچھا ہو جاتا ہے خصی کرنے کی وجہ سے، اس جائز مصلحت کی وجہ سے اس کی اجازت دی گئی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ خصی کرنا جو ہے یہ تو عیب ہے۔ تو جو عیب ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک انسان کو ایک خوبی دے کر پیدا کیا، ہم انسان اس کو عیب دار بنا دیں، تو یہ تو ہوئی اس کی شرعی وجہ کہ ہمیں حق نہیں تغییر خلق اللہ کی، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز میں تغیر کر دینا، اس کا حق انسانوں کو نہیں دیا جائے گا، یہ تو شرعی وجہ ہے۔ اور اسی واسطے بخاری کے اندر ایک حدیث آتی ہے، خصاء بنی آدم حرام، باب یہ آیا ہے کہ انسانوں کا خصی کرنا حرام ہے، یہ باب جو ہے حضرت امام بخاری نے قائم کیا ہے۔ تو اس واسطے شرعی تو یہ حکم ہوا اس کا، اور عقلی یہ ہے کہ آج ایک شخص یہ سمجھ کر کے کہ جیسے ہندوستان میں چلا کہ 2 بچے ہیں بس اس کے بعد اور نہیں، 3 بچے ہیں بس اس کے بعد نہیں، سوال یہ ہے کہ آج تو 2 یا 3 بچے ہیں، کس کو پتا ہے کہ یہ 2-3 بچے جو ہیں، جو بھی کچھ اس وقت ہمارے پاس ہیں، ان کی عمر کتنی ہے اور یہ زندہ بھی رہیں گے نہیں رہیں گے؟ زندگی اور موت کا کس کو پتا ہے؟ خدا نہ خواستہ جس کے گھر میں آج 2 بچے یا 3 بچے ہیں، کل کو اگر ان کی عمر پوری ہو جائے اور وہ ماں باپ کی زندگی میں تینوں کی تینوں جو ہے وہ انتقال کر جائیں، پھر کہاں جائیں گے ماں باپ جنہوں نے اپنی صلاحیتوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر لیا؟ اب وہ کہاں جائیں گے؟ اس واسطے عقلاً بھی غلط ہے، شرعاً بھی غلط ہے ایسی صورت اختیار کرنا کہ جو ہمیشہ کے لیے صلاحیتیں مرد کی یا عورت کی دونوں کی ختم کر دی جائیں۔ عارضی تدبیر کسی شرعی وجہ سے اختیار کرنا جائز ہوگا، جیسا کہ میں نے بتلایا۔ یہی حاصل ہے اس باب کا، اور اس میں اتنی تفصیل نہیں ہے ان تمام چیزوں کی، میں نے وہ اپنے سابقہ مطالعے کی بنیاد پر ان خلاصہ بتلا دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔